صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام سامعین، اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلنے والی ہر ایک چیز کے ساتھ رزق کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اس زمین پر رینگنے والے، چلنے والے، لیٹنے والے، بھاگنے والے، خشکی اور بری والی جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ سمندروں میں یعنی بحری ہے یا بر یعنی خشکی پہ رہنے والی ہے، ان تمام مخلوقات کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، لیکن اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ آپ نیک اسباب، حلال طور اور طریقے اپنا کر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو حاصل کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے بھاگ دوڑ کریں، محنت کریں۔ اب تاریخ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جب انسان نے مختلف طور طریقوں کے ساتھ مختلف راستے اختیار کیے تو اس کے اندر ایک واقعہ ایک درویش کا ملتا ہے کہ درویش ایک جنگل کے اندر گیا، اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے، وہاں پر وہ اس انداز سے لنگڑی ہے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں، اور پریشانی کی کیفیت میں، اپنی اس تکلیف اور اذیت میں وہ ایک ہی جگہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اس درویش کے دل میں خیال آیا کہ اس لومڑی کے رزق کا انتظام کیسے ہوتا ہوگا، یہ کیسے شکار کرتی ہوگی اور کیسے یہ اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرتی ہوگی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک طرف سے ایک شیر آیا اور اس نے گیدڑ اپنے منہ میں لیا ہوا ہے۔ اس لومڑی کے پاس آ کر اس نے کچھ کھایا، گیدڑ کا کچھ حصہ کھانے کے بعد باقی حصہ اسی لومڑی کے سامنے پھینک دیا۔ اب لومڑی نے اسے کھایا۔ درویش نے یہ منظر دیکھنے کے بعد دل کے اندر سوچا کہ آج تو اتفاقاً ہو گیا، مگر روزانہ اس کا کیا بنتا ہوگا۔ اس کے دل میں جستجو پیدا ہوئی کہ میں اسے دیکھتا ہوں یہ کیا کرتی ہے، اور وہ وہیں رک گیا۔ جب دوسرا وقت آیا، اس نے دیکھا کہ پھر شیر آیا اور اس نے ایک درندہ اپنے منہ میں لیا ہوا ہے، اور وہاں آ کر اس نے کچھ کھایا اور کچھ لنگڑی لومڑی کے سامنے ڈال دیا، اور اس لنگڑی لومڑی نے کھایا۔ تو اس کے دل میں پھر خیال آیا کہ آج کے دن شاید شیر ادھر ہوگا، اس وجہ سے وہ اس کے پاس شکار کر کے لے آیا ہے، چلو دیکھتا ہوں کل کیا ہوتا ہے۔ وہیں رہ گیا، دوسرے دن دیکھا پھر شیر نے وہی کام کیا۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ لومڑی لنگڑی ہے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں، اللہ نے اس کے رزق کا بندوبست کر دیا ہے، تو وہ اللہ میرے بھی رزق کا بندوبست کرے گا۔ مجھے چاہیے کہ میں ایک جگہ جا کر بیٹھ جاؤں اور اللہ پر کامل یقین ایمان رکھ کر وہاں اس انداز سے استقامت کے ساتھ بیٹھوں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی میرے رزق کا بندوبست کرے۔ اور وہ چلا گیا اور مسجد کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ گیا، اور اسی انداز میں وقت گزرتا رہا۔ ایک دن گزرا، کوئی بھی نہیں آیا، پھر دوسرا دن آ گیا، کوئی بندوبست نہیں ہوا، تیسرا دن ہوا کہ کھانے پینے کی کوئی چیز کہیں سے نہیں آئی۔ اب وہ پریشان ہوا کہ میرا تو کوئی ایسا سبب نہیں بن رہا کہ جس کے ذریعے میرے کھانے پینے کا بندوبست بن جائے۔ تو اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ اب میرا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی فرشتے کے ذریعے، اپنے کسی مخلوق کے ذریعے اس مسجد کے محراب سے ایک آواز اس درویش کے کان میں پڑی کہ اے درویش، لنگڑی لومڑی کی طرح بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے رزق کی امید نہ رکھ، بلکہ شیر کی طرح جا اور اپنا شکار کر کے لا، شیر کی طرح جا، محنت کر اور اپنے رزق کا بندوبست کر۔ اللہ نے رزق ضرور دینا ہے پر اس کا سبب تو اختیار کر۔ اللہ نے رزق کا بندوبست کرنا ہے پر اس رزق کے لیے کچھ بھاگ دوڑ بھی کر۔ اللہ نے رزق تو دینا ہے پر اس کے لیے جستجو، کوشش اور محنت کر۔ اب تو لنگڑی لومڑی کی طرح بیٹھ گیا، یا تو لنگڑا ہے، یا تیرے ہاتھ پاؤں سلامت نہیں، یا تیری زبان اور دماغ نہیں چلتا۔ اگر اللہ نے چلتے پھرتے ہاتھ پاؤں دیے، چلتی پھرتی زبان دی،
دماغ چلتا ہوا دیا، یہ سب چیزیں کام کر رہی ہیں، تو معذور نہیں، مجبور نہیں، وہ مجبور تھی، وہ معذور تھی، وہاں بیٹھے ہوئے اللہ نے اس کا بندوبست کیا، اللہ نے تجھے سب کچھ دیا، اور سب کچھ ہونے کے باوجود تو بیٹھ کر اللہ کی ناشکری کر رہا ہے، جا اور جا کر اللہ کا رزق تلاش کر۔